لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اس وقت ہم لوگ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کرم سے آج پہلا روزہ بھی ہو چکا ہے اور دوسری تراویح بھی ہم نے آج مکمل کی. رمضان مبارک کے مہینے میں اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہی لوگ مومن کا ہونا بھی چاہیے کہ اعمال میں اضافہ ہو. جو اعمال رمضان سے پہلے ہم کرتے آئے ہیں ان اعمال کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو یا اور کوئی عبادت. اسی لیے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہی ہے اس لیے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کے اندر اضافہ کریں اور اعمال میں زیادہ سے زیادہ نکھار، زیادہ سے زیادہ محنت کا جاتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ موسم رمضان مبارک کا دراصل اعمال کا موسم ہے. اس کے اندر اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک مومن کے دل کے اندر طرف پیدا ہو جاتی ہے اعمال کی طرف چلنے کے لیے، ذوق پیدا ہو جاتا ہے اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر بتایا گیا کہ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین جو انسانوں کو اکساتے ہیں برائیوں پر، گناہوں پر اور بے حیائی کی باتوں پر، ان کے اوپر پلٹ لگ جاتی ہے، پابندی لگ جاتی ہے. جب پابندی لگ گئی تو انسان کے لیے اعمال کرنا آسان ہو گیا، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو اعمال کا اختیار کرنا اور اس کو انجام دینا آسان ہوتا ہے. اللہ نے اس کو آسان کر دیا. اس طور پر جو مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں اپنے اعمال میں اضافہ اور اعمال کے اندر نکھار اور خوبصورتی اور زیر و زینت پیدا کرنے کا اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں. انہیں اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو سنا جائے، قرآن کریم کے الفاظ کو سنا جائے یا قرآن کریم کے معانی کو سنا جائے. اسی لیے اکثر بیشتر رمضان کی مبارک گھڑیوں میں قرآن کی تفسیر کا سلسلہ بھی بیشتر جگہ پر لوگ چلاتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہاں بھی کبھی ہمارے استاد مدرسے کے حضرت مولانا سعادت اللہ خان صاحب بیان فرماتے لوگ بیٹھتے تھے. ہم لوگ تو یہاں نہیں رہتے تھے لیکن اب آپ کے پڑوسیوں میں ہر سال معمول تھا تقریباً 35 برس سے یا 34 برس سے
کہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں بیلواڑی کی مسجد کے اندر تفسیر بیان کیا کرتا. تقریباً 25 سال یہ سلسلہ چلا، لیکن اس سال جب میں یہاں پر آ گیا تو میں نے ان سے معذرت کر دی کہ بھائی اب میں نہیں آ پاؤں گا، اس لیے کہ یہاں سے جانا اور پھر وہاں سے یہاں پر آنا سارے راستے اور لمبا چوڑا راستہ، اور رمضان کے ایام بھی اب یہاں سے نکلے اور وہاں پر وقت پر پہنچے، اسی کو مسئلہ، اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں پر پہنچے، یہ دوسرا مسئلہ. اس لیے میں نے ان سے معذرت کر دی اور خیال یہ تھا کہ اس سال کچھ بیان نہیں کروں گا. اس لیے خیال تھا کہ سال بھر بیان کرنے کا موقع اللہ دیتے رہتے ہیں، اور مختلف ہندوستان کے حصوں میں، علاقوں میں، اور خود یہاں شہر میں اور اطراف میں برابر جاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا اللہ موقع دیتے رہتے ہیں. خیال یہ ہوا کہ جو کہ کچھ طبیعت بھی ناساز چند دنوں پہلے ہو گئی تھی، تو اس سال کچھ بیان ہی نہ کروں اور صرف تراویح کا سلسلہ رہے. لیکن کچھ احباب نے توجہ دلائی کہ یہاں بھی کچھ دیر کے لیے بیان ہو سکے، تو دل میں پھر خیال یہ آیا کہ دین کی بات دوسروں کو بتانا خود میرا اپنا نفع بھی ہے اور دوسروں کا نفع بھی ہے. خود کا نفع یہ ہے کہ ثواب ملے گا، اور دوسروں کا نفع یہ ہے کہ ان کو کچھ علم ملے گا. میں آپ کو کچھ دے دوں یہ آپ کے لیے فائدہ ہو گیا، اور جو میں کیا تو اس پر مجھے اللہ کی طرف سے ثواب مل گیا. میں نے سوچا کہ چلو یہ کام یہ کام ہے، اگرچہ لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہوگی، البتہ 20-25 منٹ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیات سے کچھ آیتوں کو لے کر جو بھی روزانہ دن میں آ جائے یا پارے سے گزر جائے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر اس کی کچھ تشریح اور توضیح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے. آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا پہلا حصہ جس کو الف لام میم کہتے ہیں اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی، اور وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور پہلا پارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. اور کل پارے کے اندر اس کو پڑھا گیا جب قرآن مجید یہاں پر شروع کیا گیا تھا. یہ سورت قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اگرچہ جو پہلی آیتیں اور سورت نازل ہوئی ہے وہ تو ہے سورے کی طرح، لیکن قرآن میں جو ترتیب اللہ نبی علیہ السلام نے ذکر کی اور بیان کروایا وہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہوگی. پہلی آیتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی میں نازل ہوئی وہ تو ہے سورہ اقرا کی آیتیں. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت سے مشغول رہے اور یہ نبوت سے پہلے کا دور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک بار اللہ کا فرشتہ ظاہر ہوا جس کا نام جبریل امین علیہ السلام ہے، اور اس فرشتے نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھنے لکھنے سے واقف ہوئے. آپ نے کہا ماں انا بالقاری، میں تو پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں پڑھنا جانتا نہیں ہوں. اللہ کے فرشتے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، خوب اچھی طرح دروچا اور چھوڑ کر پھر کہا اقرا پڑھو. اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا. 3 دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا اور 4تھی دفعہ جب فرشتے نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے، آپ کے پروردگار کے نام سے جس نے یہ سب چیزوں کو پیدا کیا. تو اللہ کے
نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے اور آپ کے سینے پہ اس کو اتارا گیا. یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن جب قرآن کو لکھا گیا اور ترتیب اس کی قائم کی گئی تو اللہ کے نبی پر یہ بھی حکم نازل ہوا کہ پہلے کون سی بات کون سی صورت رکھی جائے, کون سی آیتیں رکھی جائے, پھر کون سی صورت رکھی جائے اور اس کے اندر کون سی آیتیں رکھی جائے. اللہ کے نبی صحابہ کو یہ بتا دیا کرتے تھے یہ صورت اس سے پہلے لکھو, یہ صورت اس کے بعد میں لکھو, یہ آیتیں تھوڑا صورت میں لکھو. اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو بتا دیا تھا. حضرات صحابہ نے اسی طرح لکھ رکھا تھا اور یہ الگ الگ ٹکڑوں میں لکھا ہوا تھا. کسی صحابی کے پاس ایک صورت, کسی صحابی کے پاس 2-4 صورتیں, کسی صحابی کے پاس کچھ حصہ, کسی صحابی کے پاس کچھ اور حصہ, کسی کے پاس ایک آیت, کسی کے پاس 2-4 آیتیں. اس طریقے پر صحابہ کرام کے پاس متفرق طور پر یہ لکھا ہوا موجود تھا. جب زمانہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو حضرت عمر کے دل میں آیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر ایک بینڈنگ میں کر دینا چاہیے تاکہ وہ ایک جگہ پر ہو, اس کو پڑھنا آسان ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. حضرت عمر ان کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا کہ امیر المومنین میرے جی میں یہ بات آتی ہے کہ آپ قرآن کریم کو مختلف جگہ جو لکھا ہوا ہے اس کو جمع کرا دیں اور ایک جگہ پر ایک بینڈنگ میں کر دیں. پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں وہ کام کیسا کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے. لیکن حضرت عمر برابر ان کو یادگاری کرتے تھے اور دلائل سے سمجھاتے تھے کہ آج ان کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اس کو لکھ دیا جائے, ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تاکہ ایک جگہ پر یہ محفوظ ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق کو بعد میں اللہ نے شریعت عطا فرمایا اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو بلا کر یہ ذمہ داری دی کہ قرآن کریم کو سب جگہ سے لے کر جمع کرو اور ایک جگہ پر اس کو جمع کرو. چنانچہ ان کے زمانے میں قرآن لکھا گیا اور ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا. اور آج جن ترتیب کے ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے یہ حضور نے بیان کی تھی, لیکن مجھے مرتب کیا گیا اور لکھا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اب جو صورتیں ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلی صورت یہی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. فاطمہ کے معنی ہیں کھولنے والی چیز. چونکہ قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی صورت ہے, اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے سورۃ الفاتحہ. اور جیسے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ تمام بیماریوں کی شفا سوائے موت کے لیے اگر کوئی اس کو پڑھے تو موت کو ٹلنے والی نہیں ہے. موت اپنی جگہ پر ہے, اس کا وقت مقرر ہے, اس میں کوئی آگے پیچھے کچھ نہ ہو سکتا ہے. لیکن باقی اور بیماریاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا. آج لوگ بہت ساری جگہ بھٹکتے رہتے ہیں, جب ان کو بیماریاں آ جاتی ہیں, جب ان کو پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس تو اتنا بڑا نسخہ شفا موجود ہے. جو آدمی اس کو پڑھا کرے گا دل سے یقین کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, اللہ پر یقین کے ساتھ, اللہ پر توکل کے ساتھ, تو اس کے لیے تمام بیماریوں کی اس میں شفا ہے. اور سب سے بڑی جو شفا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہوگی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شفا ہے تو بیماریوں کے لیے شفا ہے, سر کے درد کے لیے, پیٹ کے درد کے
انسان بیمار ہے، ظاہری نہیں باطنی بیمار، تو تکلیف بیمار رہتا ہے، کبھی اس میں کفر کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی شرک کی بیماری اسے لگ جاتی ہے، کبھی گناہ کی بیماری اسے لگ جاتی ہے، کبھی کسی اور کام کی بیماری اسے اندر لگ جاتی ہے۔ یہ برائیاں اور گناہ جو انسان کو لگ جاتے ہیں، یہ دراصل انسانوں کی روح کی بیماری ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو بیماری آتی ہے، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، داڑھ میں درد ہو گیا، اور کسی کو بخار آ گیا اور کسی کو گھوڑا نکل آیا، یہ جیسے بیماریاں انسان کو آتی ہیں، سمجھنا چاہیے کہ کسی طور پر بلکہ اس میں زیادہ ہماری روح کو بیماریاں لگتی ہیں۔ جسم سے زیادہ روح کو بیماری کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ روح زیادہ لطیف چیز ہے، جسم ثقیل چیز ہے، کثیر چیز ہے، کثیر چیز کو بیماری کم لگتی ہے، لیکن جو چیز بڑی لطیف ہوتی ہے اس کو بیماری بھی جلدی لگ جاتی ہے۔ جو کھانا آپ پکائے لطیف اس کو بہت احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے، جو چیزیں ہوں بڑی کثیر اس کو کہیں بھی ڈال کے رکھیے تو کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ نے ہماری روح کو بہت لطیف بنایا ہے، اس لطیف چیز کو بیماری بھی جلدی لگ جاتی ہے۔ یہ کسی کو کفر کی بیماری، کسی کو شرک کی بیماری، اور کسی کو غیبت کرنے کی بیماری، کسی کو حسد کرنے کی بیماری، اور کسی کو چغلی کھانے کی بیماری، اور کسی کو ریاکاری کی بیماری، اور کسی کو بڑائی کی بیماری، کسی کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بیماری، یہ سب بیماری ہے۔ یہ ساری بیماریوں کے لیے شفا اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ جو آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہو، اپنی روح کو سنوارنا چاہتا ہو، اپنے اخلاق کو بنانا چاہتا ہو، اپنے دل کو سنوارنا چاہتا ہو، اس کے لیے اللہ نے قرآن کے جیسی عظیم کتاب نازل کی اور اس کے اندر ان ساری بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جو آدمی ان کو لے گا اور ان کو استعمال کرے گا تو اس کا کفر نکل جائے گا، اس کا شرک نکل جائے گا، اس کا فسق نکل جائے گا، اس کے گناہ نکل کے چلے جائیں گے، اس کی آنکھ، اس کا دل اور اس کا جو ہے اس کے تمام اعضاء برائیوں کے پاس ہو کر گزرنا منتفع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن ان چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اس کی وجہ کی کہ یہ قرآن کی پہلی سورت جس کا نام ہے سورت شفا، یہ شفا ہے تمام بیماریوں کے لیے۔ ظاہر کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے کہ ہماری باطنی بیماریوں اور روگوں کے لیے اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھے اور اس کو سمجھا کرے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر اس کو نہ سمجھے اور اس کو نہ پڑھے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تقطع كما يقطع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا کہ یہ دل ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طریقے پر کے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر لوہے کو ڈال کے آپ پانی میں یا اس کے اوپر پانی برابر گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں کہ اسے زنگ پکڑ لیا، اور جب زنگ پکڑتا ہے تو سورج بھی بگڑ جاتی ہے، سیرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ لوہے کی صورت ایسی ہو گئی دیکھنے کے قابل نہیں، بڑی پھنسی بڑی پھوٹی اور اس کی سیرت بھی بگڑ گئی، اس لیے کہ اس کے اندر جو قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پر آپ زنگ لگا ہوا ہے اس کو پکڑے اور اس کو بھینڈ کرنا چاہے بڑی آسانی سے بھینڈ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کی قوت اور اس کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا صورت بھی بگڑ جاتی ہے، سیرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ لوہے کی جب اس کو زنگ پکڑ لیا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے پر لوہے کو چل سکتا ہے تمہارے دلوں کو بھی چل سکتا ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ یہ
سے مراد ہے گناہوں کا زن. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو زن لگتا ہے اس کو، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے دلوں کو زن پکڑ رہا ہے. چنانچہ دوسری حدیث کے اندر اللہ نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تب تو اس کا وہ دھبا دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا بڑھ جاتا ہے، جو گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دھبوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑھتے 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 یہ نوبت آتی ہے کہ پورے کا پورا دل کالا ہوگا، پورا دل کالا ہو گیا. اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی تو زن ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں ان کے دلوں کے اوپر زن لگ گیا. اللہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ زن ہے جو انسانوں کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے، لگ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کفر کا زن ہوتا ہے، شرک کا زن ہوتا ہے، گناہوں کا زن ہوتا ہے، اور گناہ بے شمار ہیں جو انسانوں کو لگ جاتے ہیں. غیبت کا گناہ، چوری کا گناہ، حسد کا گناہ، بغض کا گناہ اور تکبر کا گناہ، ریاکاری کا گناہ، خود پسندی کا گناہ، اور پتہ نہیں کیا 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 گناہ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ کبھی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے آدمی، کبھی منہ سے گناہ کرتا ہے آدمی، کبھی کانوں سے گناہ کرتا ہے، کبھی ہاتھ اور پیر سے گناہ کرتا ہے. یہ سارے کے سارے گناہ نظر انداز ہوتے ہیں، اور جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے دل کے اوپر زن لگتا ہے. یہ ہے زن. اس کو فرمایا کہ نہاد یہ قلوب تب تب یہ قلوب کو زن پکڑ لیتا ہے جیسے کہ جوڑے کو زن پکڑ لیتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا جلا ہوگا زن کو کیسے دور کریں؟ زن کی اس نبوت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن والذکر حاضر للذات. دو چیزوں کا ذکر کروایا، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کرو اور لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز یعنی موت کو بھی یاد کیا. دو علاج ہوتا ہے، ایک قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت سمجھ کر بھی، بغیر سمجھے بھی، معنی کے ساتھ بھی، بغیر معنی کے بھی، جیسا جیسا موقع ہو ویسے اللہ کی کلام کی تلاوت کی جائے، کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے. تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کھلنے لگتا ہے، آہستہ 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 اس کے اوپر کے وہ گندے اثرات ختم ہونے لگتے ہیں جس کو تعبیر کیا حدیث پاک کے اندر زن کے ساتھ یہ زن دھلتا ہے یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ بتایا کہ موت کو یاد کرے. موت کو بھی یاد کرنے سے انسان کے دل کے اندر جیسا پیدا ہوگا، انسان کو رونا بھی آتا ہے، یہ رونے سے بھی دل کھل جاتا ہے. کبھی موت کو یاد کرے، موت کے آواز کو یاد کرے، موت کی شکتیوں کو یاد کرے، موت کے بعد ہونے والے احوال، قبر میں جانے کو یاد کرے، وہاں کے عذابات کو یاد کرے یا وہاں کے ثوابات کو یاد کرے. ان چیزوں کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل کے اندر نرمی آئے گی اور اس نرمی کے آنے کے بعد نسبت تعلیم ہوگی، انسان روئے گا اور اس کے جذبے سے دل ٹوٹتا چلا جائے. یہ دو علاج بتائے. اس سے معلوم ہوا قرآن کا پڑھنا بہت مفید ہے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ قرآن کا سمجھنا بھی ہے. پڑھیے اور سمجھیے، دونوں کام کیجیے تو تب جا کر دل کی صفائی ہوگی. یہ بات میں نے اس پر تجزیہ آپ کے سامنے کہ اس سورت کا نام ہے سورۃ الشفاء. یہ شفا کی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ. ہر بیماری کا علاج ہے.
کفر کی بیماری کا علاج اس میں ہے، اور فسق کی بیماری کا علاج اس کے اندر ہے، حسد کی بیماری کا علاج اس کے اندر ہے، تکبر کی بیماری کا علاج اس میں ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے اور ظاہری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ میں نے کہا ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ ظاہری بیماریاں بھی دور ہوگی۔ ایسے بڑے تجربات بزرگوں کے موجود ہیں کہ بڑے بڑے سخت ترین بیمار، لیکن جب سورۃ الشفا پڑھی اور پڑھ کے دم کیا گیا اور اس کا پانی پلایا گیا یا اس کے اوپر خود اس کو دم کیا گیا تو پھر دیکھا گیا کہ شفا کے اثرات کا دم ہوا۔ یہ بھی ایک تجربہ ہے، اس لیے دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے یہ چونکہ شفا ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الشفا۔ بہرحال چند باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، نام کے بارے میں رکھ دی گئی کہ اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور جب شفا ہے تو بھائی ہم سب کو پڑھنا ہے، استفادہ کرنا ہے، بار بار پڑھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو، ہمارے ذاتی اور باطنی دونوں کی اصلاح ہو۔ اس لیے یہاں پر آپ کے سامنے کل انشاءاللہ اس کی جب تفصیل بیان کی جائے گی اس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ نے اس صورت کے اندر کیا کیا مضامین بیان کیے ہیں جس کے ذریعے انسانوں کو شفا حاصل ہو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم کے علوم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کی صفائی اور ذاتی کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد